السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، رمضان کا اختتام ہوا ہے اور یہ وہ مہینہ جس کا ہم نے سال بھر انتظار کیا تھا اور نئے ارادوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کا عزم کیا تھا، وہ اب ہم سے دور ہوا ہے۔ ہم نے اس مہینے کے آغاز میں ایک پلان ضرور بنایا تھا کہ وقت کی بربادی، گناہ، بدزبانی، قرآن سے دوری، لا علمی، خدا سے دوری، ان ساری چیزوں سے ہماری زندگیوں کو نکالیں گے اور ایک نئے اجالے میں ہم قدم رکھیں گے۔ اور اب جب کہ رمضان کا اختتام ہوا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان میں کون سی چیزوں پر توجہ دی، کن چیزوں کو بہتر بنایا، کن چیزوں پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پھر جو بھی کیا اس کو سال بھر تھامے رہنے کی تدابیر ہم کو کرنی ہوگی۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم باقی زندگی میں بھی تقویٰ کی روش اختیار کرنے کی ٹھان لیں۔ یہ کہ رمضان محض چاند دیکھنے تک ٹی وی، سیریلز، گانے، برے کام یا دیگر شیطانی مشغلوں سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ماہ ٹریننگ ٹائم تھا انسانوں کو برائیوں سے دور کرنے کے لیے، یہ سکھانے کے لیے کہ ہم خدا کی خاطر اپنے آپ کو جب روکنا چاہیں گے تو ضرور روک سکیں گے، شیطان کے وسوسوں کے باوجود ہم برائیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اور پھر یہ کہ جب خدا کا قرب کا، اس کے کلام کا، اس کے ایمان کی حلاوت کا جب ہم مزہ چکھ لیں گے تو پھر شیطانی وسوسوں پر آسانی سے نہیں بہک جائیں گے، ہم اپنے نفس پر قابو پا سکیں گے اور ہم اپنے آپ کو صحیح راہ پر ڈال سکیں گے۔ یہ وہ سبق تھا جو رمضان ہمیں دے گیا۔ اور پھر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ وہ قرآن کا مہینہ تھا جو ہم نے قرآن کے ساتھ گزارنے کی پوری کوشش کی۔ سماعت قرآن میں، تراویح میں ہم نے قرآن کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو حفظ کرنے کی، ہم نے مختلف طریقوں سے قرآن کے ساتھ وقت گزارا، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو اتارنے کے لیے اس کو سمجھ سکیں۔ تو عزیز بہنوں، یہ سفر یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن سے ایک مضبوط تعلق ہمیں باندھ لینا چاہیے۔ تعلق بالقرآن وہ تعلق ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ قرآن وہ دوست ہے جو قبر میں بھی انسان کا ساتھی بنے گا اور روز قیامت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو عزیز دوستوں، ہم قرآن کو اپنا دوست اور رہبر بنا لینا، دن اور رات اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی دیگر احکامات جو ہم کو اس ماہ میں معلوم ہوئے، ان کو ہم زندگی میں تھامے رہنے، جن غلطیوں میں ہماری زندگیاں گزرا کرتی تھی، ہمیں جن چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، جب اب ہم کو معلوم ہو گیا تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم ان احکامات کا پاس رکھیں، دل و جان سے ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہم ٹھان لینا، یہ ہمارا بعد رمضان ایک اہم ہدف ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم نے بہت کچھ معلوم کر لیا، لیکن اب یہ محض وہ علم بن کر رہ جائے جو روز قیامت جہنم کا ایندھن ہم کو بنا دے۔ یہ ہمارا طریقہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر مشغولیت کے بارے میں ہر وقت جائزہ لیتے رہنے والے بنیں، قرآن پر مزید غور و فکر کرنے والے، اس کو اپنی زندگیوں میں آہستہ آہستہ اتار لینے والے، اور خالص نیتوں کے ساتھ خدا کی خاطر تگ و دو کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہماری بعد رمضان زندگیوں کا ہدف ہونا چاہیے۔ اور پھر عزیز دوستوں،
اہم چیز یہ ہے کہ ہم ایسی رفاقتوں سے بھی باز رہیں جو ہمیں واپس دین سے دور کر دینے والی، دنیا دار بنا دینے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے مہینہ بھر پوری ٹریننگ حاصل کی اور پھر محض برے ساتھیوں کے ساتھ یا غلط انوائرمنٹ کی وجہ سے ہم پر پھر وہ ساری ٹریننگ بے اثر ہونے لگ جائے جو ہم نے حاصل کی۔ یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ عزم کریں کہ جہاں بھی ہم جائیں وہاں اسلام کا ایک عملی نمونہ بنیں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے متاثر کریں۔ دین اسلام کو ہماری ذات سے ہم جس قدر بھی تقویت پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے رہیں، یہ ہمارا ایک ہدف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، ہماری تھوڑی بہت عبادتیں جو اس ماہ ہوئی ہے اس کو شرف قبولیت بخشے، ہماری مغفرت فرمائیں، اور پھر باقی سال کے لیے ہم کو نیکیوں پر ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ آمین۔ آپ سبھی کو عید کی پرخلوص مبارکباد۔